شاید اسی بنا پر فرمایا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قوم میں اللہ پر ایمان کے دعوے کے باوجود ربا کے معاملات غلبہ پالیں اس قوم کو غربت و افلاس کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم یظہر فیہم الربا الا واخذوا بالسنہ وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا واخذوا بالرعب، کہ جس قوم میں ربا جو ہے عام ہو جاتا ہے، وہ غلبہ پا لیتا ہے ربا کے معاملات، اسے قحط کے عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے، رشوت کا لین دین، اسے رعب کے عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ وہ قوم جو ہے وہ ڈرپوک ہو جاتی ہے، مرعوب ہو جاتی۔ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ اس وعید کو جان لینے کے بعد اس حقیقت کو سمجھ لینا چندہ مشکل نہیں رہتا کہ ہمارے ملک میں مبینہ طور پر بیرونی سطح پر کشکول شکنی کے باوجود اور زر مبادلہ کے ذخائر میں ریکارڈ اضافے کے علی الرغم غربت میں روز افزوں اضافے اور عام آدمی کی معاشی پریشانیوں میں آف دا ریکارڈ ترقی کا اصل سبب کیا ہے؟ گویا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بغاوت کی ہے، اس نظام جو ربا کا نظام ہے اسے جو ہے چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، لہذا یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ حقیقت کے پیش نظر کس قدر قابل افسوس بات ہے کہ آج 57 برس گزرنے کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ام الخبائث یعنی سود کے حوالے سے اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں 57 برس پہلے تھا، بلکہ بعض حوالوں سے ترقی معکوس کا شکار ہے۔ قائد اعظم نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کی عمارت کی افتتاح کے موقع پر واشکاف الفاظ میں وہ حقیقت بیان کر دی تھی جو مذکورہ بالا حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے منکشف کی تھی۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مغرب کے سود پر مبنی معاشی نظام نے انسانیت کو سوائے پسماندگی اور محرومی کے کچھ نہیں دیا۔ یہ ان کی انگلش میں تقریر تھی جس کا پورا اقتباس جو ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس۔ انسانی مسائل کم ہونے کے بجائے زیادہ سے زیادہ کی جانب گامزن ہیں۔ اپنی اسی تاریخی تقریر میں قائد اعظم نے ماہرین معاشیات کو اسلامی اصولوں پر مبنی نظام وضع کرنے کا ٹاسک دیا تھا تاکہ ایک حقیقی فلاحی اسلامی ریاست کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ گزشتہ 57 برس کے دوران معیشت کو سود سے پاک کرنے کے ضمن میں کئی کوششیں بھی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس معاملے میں کوئی کوشش نہیں ہوئی، کوششیں ہوتی رہی ہیں، صرف چند کا اشارتاً ذکر مفید رہے گا۔ 1969 میں 1969 اسلامی آئیڈیالوجی کونسل، جسے بعد میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہا جاتا تھا، نے یہ فیصلہ دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، لہٰذا اسے ملکی معیشت سے دیس نکالا دیا جائے۔ پھر اسی کونسل نے 1980 میں بلا سود نظام معیشت پر تفصیلی رپورٹ مرتب کر کے حکومت وقت کو پیش کی۔ بعد ازاں 1984 میں مارک اپ فائنانسنگ پر تنبیہی رپورٹ جاری کر کے کونسل نے اپنی ہی سابقہ رپورٹ کی بعض کمزوریوں کا ازالہ کر دیا۔ اس پر میں انشاءاللہ تفصیلاً کل جو ہے کچھ گفتگو کروں گا کہ وہ کیا کمزوریاں تھیں جس کے نتیجے میں انہیں ایک ریوائز رپورٹ پیش کرنی پڑی۔ اس کے بعد 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ کے سہ رکنی بینچ نے طویل سماعت کے بعد یہ تاریخی فیصلہ دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہونے کی بنا پر اس لائق ہے کہ اس سے متعلقہ قوانین کو قانون کی کتابوں سے خارج کیا جائے اور جون سن 1992 تک متبادل قانون فراہم کر کے ان کے مطابق معاملات کو استوار کیا جائے۔ بجائے اس فیصلے پر خلوص سے عمل درآمد کرنے کے، مفاد پرستوں کی کچھ ایک گروہ نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور یوں معاملے کو طویل مدت تک کے لیے التوا میں ڈال دیا گیا۔ 1992 میں ہی کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی نے بھی غیر سودی نظام معیشت پر اپنی تفصیلی رپورٹ کابینہ کو پیش کر کے حکومت وقت پر اتمام حجت کر دی۔ 1997 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے انجمن خدام القرآن کے صدر مؤسس جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ایک نجی ملاقات میں وعدہ کیا کہ غیر سودی نظام معیشت پر مثبت پیش رفت کے ضمن میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جائے گا۔ وہ یہاں وعدہ کر کے گئے تھے۔ اس دوران انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے
مظاہروں، سیمینارز اور مراسلاتی مہم کے ذریعے انسداد سود کے حق میں ایک بھرپور مہم بھی چلائی گئی، تاکہ انہیں جو ہے یہ ایک سپورٹ مل سکے کہ عوام کی طرف سے بھی ایک خواہش کا اظہار ہو رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سود جو ہے اس کا خاتمہ ہو، لہٰذا ہم نے ایک بھرپور مہم یہاں سے لانچ کی۔ لیکن کافی مدت گزار دینے کے باوجود حکومتی سطح پر کسی مثبت پیش رفت کے آثار نظر نہیں آئے۔ بالآخر 1999 میں سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی شریعت اپیلیٹ بینچ تشکیل دیا اور ایک مرتبہ پھر تمام امور پر بالکل ابتدا سے بحث کا آغاز کیا۔ میں آپ حضرات کی دلچسپی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اس 5 رکنی بینچ میں جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب بھی اس کے ایک ممبر تھے، آج وہاں تشریف فرما ہیں، آج انشاءاللہ ہم ان سے اس کی تمام رودات جو ہے اور اس کا پس منظر بھی سنیں گے۔ تقریباً 4-5 ماہ پر محیط سماعتی نشستوں کے بعد فاضل عدالت نے من جملہ انہی فیصلوں کا اعادہ کیا جو 8 برس قبل فیڈرل شریعت کورٹ نے دیے تھے۔ سپریم کورٹ کے 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں حکومتی اداروں کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ جون 2001 تک غیر سودی نظام کے جملہ تقاضے پورے کر کے معاملات کو اسلامی طریقوں کے مطابق استوار کر لیں۔ ایک آزاد عدلیہ کے اس فیصلے پر قوم نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے کہ اب امکان پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ کے خلاف چھیڑی گئی جنگ سے رستگاری کے حالات فراہم ہو سکیں۔ یہاں ایک مرتبہ پھر ہماری قومی اور اجتماعی بدقسمتی نے سر اٹھایا۔ کورٹ کے اس فیصلے کی شکل میں اللہ کی طرف سے اتمام حجت قائم ہونے کے باوجود حکومت وقت نے UBL کے کاندھوں پر رکھ کر یہ بندوق چلائی کہ جب کورٹ کے فیصلے کے مطابق مدت مہلت نزدیک آئی تو معلوم ہوا کہ اس فیصلے کے خلاف کہیں عالم بالا میں ایک ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے۔ ریویو پیٹیشن کی سماعت کا وقت آیا تو کیفیت یہ تھی کہ سابقہ بینچ کے ججز میں سے 3 ججز PCO کے تحت حلف نہ اٹھانے کی بنا پر یا کسی دوسرے سبب سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ جسٹس صاحب بھی جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اس لیے کہ انہوں نے بھی PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ جو 2 باقی تھے ان میں سے ایک فاضل جج 1999 کے فیصلے کے سگنیٹری ہونے کے باوجود اب بالکل مختلف انداز میں کورٹ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ بقیہ ججز نئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر بینچ نے سابقہ فیصلے میں یہ تبدیلی کر دی کہ اب مدت مہلت یعنی ڈیڈ لائن جون 2001 نہیں بلکہ جون 2002 شمار کی جائے گی، گویا ٹرانسفرمیشن کے لیے مزید 1 سال کی مہلت دے دی گئی۔ اللہ کے خلاف اعلان جنگ جاری رکھنے کی یہ مہلت بھی بنام خدا مکمل ہوئی تو ایک مرتبہ پھر کورٹ میں سٹیج سجایا گیا۔ اب کی بار یہ تدبیر پہلے سے ہی کر لی گئی تھی کہ بینچ میں موجود وہ واحد جج جو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ سابقہ فیصلوں کے شاہد بھی تھے، انہیں بیک نو کے قلب منصب منصفی سے ہٹا دیا گیا۔ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ قصہ مختصر، نوبت بینجا رسید کی اب PCO پر حلف اٹھائی ہوئی عدالت نے اپنے ہی سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دینے میں کوئی عار محسوس نہ کی اور یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ 1999 والا فیصلہ عدل کے تقاضوں سے متجاوز تھا، لہذا کالعدم کیا جاتا ہے اور معاملہ شریعت کورٹ کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے 1991 والے فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ اس فیصلے کا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، ایک فائدہ ضرور ہے اور وہ یہ کہ علامہ اقبال کے اس شعر کی صداقت کے لیے زندہ مثال ہاتھ آ جاتی ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے یا گھٹ کے رہ جاتی ہے، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی، یعنی بندگی اور آزادی جو ہے یہاں پر PCO کا ہونا یا نہ ہونا وہ اس سے مراد ہے۔ گزشتہ 3 برسوں سے اب یہ فیصلہ شریعت کورٹ کے سرد خانے کی زینت ہے۔ بدقسمتی سے امت مرحوم کی قسمت 2 برے انجاموں کے مابین معلق نظر آتی ہے، الا یہ کہ رحمت خداوندی ہماری دستگیری فرما لے، اور یہ بعید نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کسی وقت بھی شامل حال ہو سکتی ہے۔ ایک انجام ان تاریخی حربوں کی صورت میں ہے جو اللہ کے خلاف جنگ کا چیلنج قبول کرنے پر ہر روز ایک نئی افتاد کی مانند ہماری پیٹھوں پر برستا ہے۔ جو دن گزر رہا ہے وہ گویا اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے کہ ہم نے اس پر ڈٹائی کے ساتھ جو ہے اڑے رہنے پر اپنے آپ کو تیار کیا ہوا۔ ملک کو لاحق داخلی اور خارجی خدشات اس جاری جنگ کے نتائج کا محض ایک پرتو ہیں۔ اصل انجام کو زبان پر لانے سے ہی کب کبھی طاری ہوتی ہے۔ دوسرا متوقع انجام اس جیسا ممکنہ